پھر اسی طرح سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیات 26 سے 30 ہیں، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ فرمایا اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔ اب دیکھیں، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنی عیاشیوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، اور ہر 2-3 سال بعد ماڈل چینج کرنے میں، اور بے تحاشا فیشن کرنے میں، کپڑے نئے سے نئے لینے میں اپنا پیسہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کی اپنے ہی خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، ان کے اپنے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، ان کے کزنز ہو سکتے ہیں، کچھ اور لوگ ہو سکتے ہیں جو بیچارے تنگی کے حال میں ہیں۔ یہ جو اوپر فرمایا نا، رشتہ داروں، محتاجوں، مسافروں کا حق دو، تو ان کا بھی کچھ حق ہوتا ہے کہ ان کو سپورٹ کرو، ان کی ہیلپ کرو۔ لیکن انسان یہ نہیں کر رہا ہوتا، اپنی عیاشی پہ اوپر فضول خرچی کرتے چلا جا رہا ہوتا ہے، اور اپنے قریب کے رشتوں کا خیال نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ اس طرف اس آیت نے جو ہے وہ اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے۔ پھر اگلی آیت فرمایا اور اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کر دیا کرو۔ یعنی فرمایا کہ اگر تمہیں گنجائش نہیں ہے، تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تم ان کی ہیلپ کر سکو، تو فرمایا کم از کم ان سے سختی سے پیش نہ ہو، ان کو دھتکارو نہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا۔ فرمایا ان سے نرمی سے بات کرو، معافی مانگ لیا کرے انسان کہ جی میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا اس وقت، میں خود اس سچویشن میں ہوں۔ سو یہ اشارہ ہے اس طرف۔ اور فرمایا اگلی آیت میں اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا رکھو، یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ رہ جاؤ اور حسرت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ سو اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آداب بھی بتا دیے ہیں خرچ کرنے کے، کہ اعتدال میں رہو، نہ اتنا زیادہ فرمایا کہ کنجوسی کرو، گردن سے ہاتھ لگا لو کا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بہت زیادہ بخل بھی مت کرو کہ بالکل ہی ہاتھ روک دو، کسی کو کچھ مت دو، اور پھر دینے لگو تو اتنا بھی نہ دینا شروع کر دو کہ خود تم بیکاری فقیر ہو جاؤ، تمہارے پاس کچھ نہ رہ جائے اور سارا کچھ دے ڈالو، تو پھر خود اپنی زندگی، اپنے پیرنٹس، اپنے بہن بھائی، بچوں کو، اپنی فیملی، بیگم کو، ہاؤ یو ول رن دا بزنس۔ سو یہ اشارہ ہے اس میں کہ اعتدال سے خرچ کرو۔ پھر اگلی آیت فرمایا بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آخری آیت میں راز چھپا دیا اللہ نے۔ فرمایا یہ جو درجے ہم نے بنا رکھے ہیں نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مشکل حالات میں اور غربت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور کچھ کو ہم نے بہت عطا کیا تھا۔ فرمایا یہ ہماری وجہ سے ہے، ہم نے ایسا کر رکھا ہے۔ وہ یہ نہ سوچے اگر کسی کے پاس بہت پیسہ ہے کہ تو کیا جی اس نے اپنی کسی کمال سے حاصل کیا ہے، یا وہ بہت بڑا سپر ہیرو ہے تو اس نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا۔ فرمایا یہ ہماری عطا ہوتی ہے، ہم دیتے ہیں، ہم ہی رزق میں فراخی کرتے ہیں، ہم ہی اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ سو اب یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ہم نے خود پیدا کر رکھا ہے، یہ ایک امتحان ہے جو ہم نے کریٹ کر دیا ہے، اور اب ہم نے تم کو کہا ہے کہ اپنے ساتھ اپنے غریب رشتہ داروں، بہنوں بھائیوں کا، مسافروں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا خیال رکھو۔ تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کرتا ہے خیال ان کا ہمارے کہنے پہ، کیا یہ ہمارا حکم مانتا ہے، یا خود غرضی میں رہ کے، اپنی نفس کے لالچ میں ہی رہ کے اپنے اوپر ہی خرچ کرتا رہتا ہے اور موجیں کرتا رہتا ہے۔ سو یہ بیسیکلی ایک امتحان ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھنے کی توفیق دیں۔ آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں تو وہ بھری ہوئی اس سے کہ آپ کے پاس جب بھی بہت مال آتا تھا، جس ریسورس سے بھی، جب کبھی بھی آپ پڑھیں گے آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی، تو اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کیا کہ اپنے پاس سمیٹ کے رکھیں، اپنے لیے پراپرٹیاں بناتے رہیں اور خود کو امیر سے امیر تر کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ بلینر ملینر بننے کے شوقین نہیں تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ خود بھی فائدہ اٹھاتے تھے اس رزق سے، ان ریسورسز سے جو ان کو ملتے تھے، اور ساتھ اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ساتھ اصحاب صفہ میں، ان سب میں وہ رزق تقسیم کر دیتے تھے کہ اللہ کی ساری خلقت جو ان کے قریب ہے وہ اس رحمت سے، اس فضل سے، اس کرم سے فائدہ اٹھا سکے۔ سو یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے دیں، اور یاد رکھیں بخیل اللہ کو شدید ناپسند ہے، اللہ اس کو دوست نہیں رکھتے، اور جو کرم کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اوروں کا خیال کرنے والا ہوتا ہے، بانٹنے والا ہوتا ہے،
ہر طرح کی چیز رزق کے ریفرنس سے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اس کو پسند فرماتے ہیں۔